ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آزاد انسان بالعموم ناشکرہ ہے. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جتنا شکر ادا کرنے کا حق ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑا سا رتبہ آ جائے، تھوڑا سا اقتدار آ جائے، اولاد اچھی ہو جائے، جائیداد اللہ تعالیٰ دے دے، بالعموم انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد وہی رکھتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ قریبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں ان کو عطا کرتے ہیں وہ مزید اللہ تعالیٰ کے مشکور ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی صلاحیت کام نہیں آئی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہی ہم پہ اوپر بہت بڑا احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بینائی نہ دے وہ بندہ کیا ہے؟ لاچار ہے، مجبور محض ہے. اگر کوئی گونگا بہرا ہے تو وہ بھی لاچار اور مجبور ہوتا ہے. لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے صحیح سلامت جسم عطا کیا ہے. ہمارے کسی عضو کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہے. لیکن جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم شکوہ بھی کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں پیدا کرے، جیسی چاہے صلاحیتیں دے، جب چاہے چھین لے. اس کے اندر اگر دے دے تو اس کا شکر ادا کرو، چھین لے تو اس کے اوپر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگی کے تمام احتیاجات کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یقیناً تمام نوع انسان کو پانے والا ہے. کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس ذات کا، تعریف ہے اس ذات کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. حقیقت یہ ہے بھائیوں کہ اگر ہم کسی نقصان سے دوچار ہو جائے ہماری زندگی، ہم ایک دم شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں فلاں مصیبت ہم میں ڈل گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے. لیکن یاد رکھیے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ آزمائش ہے. آزمائش بھی دو طرح سے ہے. ایک آزمائش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کی ہمارے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، ہمیں دے دیتا ہے، تمام نعمتیں دیتا ہے، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. پھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. کیا یہ دنیا کی عارضی چیزوں کو اپنے پاس رکھ کے سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہوں؟ اور دوسرا طرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی دنیا میں کسی شخص کے اوپر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، یہ پیدائشی طور پہ کسی چیز کا اندر کوئی نقص ہوتا ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اب کس کی طرف رجوع کرے گا، کس کو دیکھے گا، کس کے بارے میں کہے گا کہ تو نے اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں فلاں چیز عطا نہیں کی. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ وہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو دے دیا تیرا احسان ہے،
اور جو چیز تو نے چھین لی تیرا حق ہے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. اللہ ہی کے لیے ہے تمام وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور انسان کے اوپر یہ تمام چیزیں چند روزہ ایمانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے، آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم میں سے کون بندہ ہے جو بہتر بات کرنے والا ہے، جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے. وہ اللہ ہی ہے، ہمیں دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. مقصد ہماری آزمائش ہے. یہ چند روزہ زندگی، اس کے اندر ہم بھول بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی امانت کا استعمال کرنا وہی صحیح طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ تم نے فلاں فلاں تمہیں نعمتیں دی جاتی ہیں، استعمال تم نے کیسے کرنا ہے، طریقہ بھی بتلا دیا سب چیز. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں یہی فرمایا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے اندر راضی رہ جاؤ. جو کچھ اللہ تمہارے لیے عطا کرتا ہے تمہارے لیے وہ بہتر ہے. جب بھی فرمایا، ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، رضائے رب میں راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا. رضائے رب میں راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک خدا خالق خدا کا حکم تو کیسا. حقیقت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے اندر راضی رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. دنیا کے اندر چند روزہ زندگی کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے. اور مومن ہمیشہ اللہ کی رضا کے اندر راضی رہتا ہے. کبھی وہ اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے حکم کے ساتھ مخالفت نہیں کرتا. اللہ کی خوشنودی کا چاہتا ہے ہر صورت کے اندر. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب تم دنیا کے اندر کسی کو خوشحال دیکھتے ہو، کسی کو آسودہ حال دیکھتے ہو، کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہو تو اس کے اوپر رشک مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے آزمانے کے لیے. اور دوسرا فرمایا کہ تم ہمیشہ کسی کے ساتھ حسد نہ کرو. حسد کیا ہے کہ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے اور میرے بھائی کے پاس ہے، میں حسد کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھی. اور اگر وہ بڑھ جائے، حسد بڑھ جائے تو پھر محرومی آتی ہے، اسے شکوے پیدا ہوتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ مجھے نہیں کیا، میرے بھائی کو دے دیا، میرے عزیز کو دے دیا، مجھے نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو حسد دو چیزوں میں جائز ہے. دو کاموں کے اندر آپ حسد کر سکتے ہیں. وہ دو کام کیا ہے؟ پہلی بات کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلانے کی کوشش کرتا ہے. تم کوشش کرو، مسابقت کرو اس کے ساتھ، مقابلہ کرو اس کے ساتھ کہ میں اس سے بہتر بن جاؤں، میں اس سے بہتر اللہ کا بندہ بن جاؤں، میں اس سے بہتر اللہ کا شکر کرنے والا بن جاؤں، میں اس سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاؤں. پہلی بات یہ. اور دوسرا کوئی نیکی کا کام اگر کر رہا ہے تو اس کے اندر بتاؤ کہ اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم اس نیکی کے معاملے کے اندر اس سے آگے بڑھ کے کام کریں. اور یاد رکھو جس وقت تم اپنے سے اونچے کو دیکھو گے، اگر یہ جذبہ تمہارے دل کے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مایوسی پیدا ہوگی. تمہارے دل کے اندر گھٹن پیدا ہوگی، فلاں کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو گے، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے، تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہوگا. تم یہ سمجھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آزمایا ہے، مجھے بھی آزمانا چاہتا ہے، لیکن اتنی بڑی آزمائش میری نہیں. یاد رکھو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ کماتے ہو، کھاتے ہو، یہ آپ کے مقدر کے اندر لکھ دیا گیا ہے. تم نے اپنے آپ کو ہر صورت کے اندر اللہ کی رضا کے اندر راضی رکھنا ہے، اپنے سر کو اللہ کے حکم کے مطابق تسلیم کرنا ہے. اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں میرے اوپر کی ہیں، جتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں مجھے عطا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کیا. جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر یقین کیجئے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت مزید بلند ہوگی. اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور بعض اوقات آزمائش میں ڈال دیا. حضرت ایوب علیہ السلام ایک عظیم بزرگ نبی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مختلف قسم کی عارضوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ تمام چیزیں نبیوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں. یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل جاتی ہے، یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، جسم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیوں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں پھر بچا لیتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کو اس کے بیٹے کو سامنے پانی کے اندر دھکیل کے اس کو غرق کر دیا جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے. یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے کہ یاد رکھو اس سے پہلے امتوں کے اندر، اس سے پہلے نبیوں کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، نبیوں کی روش کیا تھی، طرز عمل کیا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ جیسا تو نے میرے لیے لکھا ہے میرے مقدر میں اس پہ خوش ہوں. یہ آزمائش کر کے اگر تو مجھے عطا کر دیتا ہے، میرے لیے اس سے بڑی اور نعمت کی کیا بات. نوح علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کو وہ دعوت دے دے کر تھک جاتے ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے، 950 سال ایک شخص اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن قوم ایسی ہے کہ وہ مان لینے کو تیار نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ کشتی بنا، اس کشتی کے اندر جو لوگ تیری دعوت سے متفق تھے ان کو اس کے اندر سوار کر دے کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو مجھے بتلایا گیا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، بچ جاؤ، رک جاؤ. قوم کہتی ہے اے نوح، ہم نے تیرے خالق کی عذاب، تم انتظار کرو، ہم اس کا انتظار نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ہم اس کے اوپر ایسے ہی چلیں گے. ان کا بیٹا وہ بھی کہتا ہے کہ میں کوئی بات نہیں، اگر تم کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب کی نوعیت بھی بتا دی گئی کہ سیلاب آئے گا، بہت بڑا، زمین کے اوپر بہت بڑا پانی کا ایک ہنگامہ مچ جائے گا، کوئی بچ نہ سکے گا. کسی شخص کو اس وقت عافیت نہیں ہوگی، سہولت نہیں ہوگی سوائے جس کو اللہ چاہے. تو اس کا بیٹا کہتا ہے نوح کا، میں فلاں جہاں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پھر میرا کیسے کوئی بگاڑ لے گا. اور اس کے بعد پانی ایک دم چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پانی کا طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے، اور نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ آج کسی کی بخشش نہیں ہے، کسی کی معافی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. پانی بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، پانی وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، اور آخر ایسا وقت آتا ہے کہ نوح کے سامنے نوح کا بیٹا پانی کے اندر غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نوح آواز لگاتے ہیں اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اس کو بچا لے. فوراً تنبیہ کی جاتی ہے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا فرمانبردار نہیں ہے، وہ میری قوت کو ماننے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو دعا کر کے جہالت کی بات نہ کر. اور نوح علیہ السلام دوبارہ اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بے شک وہ میرے صلب سے پیدا ہے، لیکن وہ تیرا نافرمان ہے تو میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اعلان برات کر دیتا. یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے کی کہ ہم اپنے لیے تصور رکھیں. کبھی اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے، ہماری اولاد میں سے، ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں، اگر ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، سمجھانا میرا اور آپ کا کام ہے، لیکن ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ وہ صرف ایک اللہ. اللہ جب چاہے ہدایت دے دے، اللہ جب چاہے ان کو برائی سے نکال کر اچھائی کے میدان کے اندر گامزن کر دے، لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں کہ یہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. مگر بھائیو انسان بھول رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی صفت رکھی ہے، یاد رکھیے، یہ آسان یہ کام نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھول جاتے ہیں. اگر انسان کے اندر یہ بھول کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ صفت انسان کے اندر نہ ہوتی کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا. میں مثال دیا کرتا ہوں،
آپ دیکھیے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، جوان بیٹا فوت ہو جائے، والد فوت جائے، بھائی فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، کتنا شدید دکھ ہوتا ہے بندے کو، شدید دکھ ہے، گلے بھی کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا معاملہ. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ غم ماند پڑتا چلا جاتا ہے، وہ غم ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر یہ غم ہمیشہ ویسا ہی تازہ رہے جیسا کہ پہلے دن ہوا تھا تو زندگی کا تمام نظام تلپٹ ہو کے رہ جائے. اور ہماری مثال کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے بتلایا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، 10 بیٹوں کے وہ باپ ہیں، ایک بیٹا ان کا بڑا عزیز، ان کو محبت کرنے والا، پیار کرنے والا انتہائی خوبصورت بیٹا ہے، یوسف علیہ السلام ان کا نام ہے. جب باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے باقی بھائیوں کو بڑی سنجش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا، جو ہمارا بھائی جو ہے یہ اپنے باپ کا زیادہ لاڈلا ہے. ضد شروع ہو جاتی ہے، مخامست شروع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نفرت شروع ہو جاتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس بندے، اس جو یوسف جو ہے جس کی وجہ سے ہمارا باپ اس کے راغب جاتا ہے، اس سے ہی جان چھڑا لی جائے. اجازت لے کر باپ سے لے کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک کہتا ہے اس کو قتل مت کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں، یوسف کے خون کا ایک جھوٹا ڈرامہ کرتے ہیں، کوئی جانور مار کے اس کا خون کرتے پہ لگا کے، یوسف کے کرتے کے اوپر لگا کے باپ کو لا کے دکھاتے ہیں، ابا ہم تو گئے تھے، وہ یوسف کو ہم نے اپنے تمام سامان کے لیے چھوڑا تھا تو ان کو بھیڑیا کھا گیا. موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں اور ابو النبی ہیں، ان کی اولاد نبیوں میں سے ہے، یوسف کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، مجھے اس کے یقین نہیں آتا. اور دوسرا تم کرتا لائے ہو خون لگا ہوا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے یوسف کا خون ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. اور غم اتنا شدید ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غم کے اندر مبتلا کر دیا، اور اتنا غم ہوا کہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی ان کی. اب یہ کیا تھا کہ غم تازہ تھا، ان کا غم ان کا کبھی مدھم نہیں پڑا. حقیقت بھائی ہے، بھائی دیکھ لو، کوئی کا بیٹا کسی کا مرے، باپ مرے، ماں مرے، شدید غم ہوتا ہے. لیکن وہی 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد بندہ بھول جاتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز ہم سے رخصت ہوا تھا جس کے بغیر میں جینے کا تصور نہیں کر سکتا. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو صبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تمام قصے کیوں بیان کرتا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر مفصل کیوں رکھی گئی ہیں، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بھول کا اگر یہ جذبہ نہ دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن اس بھول کا ایک مثبت پہلو، ایک منفی پہلو بھی ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں کو بھلا دیتے ہیں، اور منفی پہلو یہ ہے کہ اس بھول کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصولوں اور طریقوں کے مطابق ہمیں چلانا ہے. جب یہ بندہ بھول جائے تو یہ بھول اس شخص کو دنیا اور آخرت کے اندر بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. جب ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جائیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کام ہم نے چھوڑ دیا. اب کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر آپ چند روزہ زندگی گزار لیں گے، اچھے ہوں یا برے ہوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ بندہ جب آسائش ہو، بندے کو سمجھ بھی آتی چلو بھی آسائش میں بھول گیا. لیکن ایک بندہ مصیبت میں ہو، کھانے کے اس کو لالے پڑے ہوں، کھانا پینا بھی نہ ہو، رہائش بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بغیر بلائے بیٹھا ہو، تو یہ بہت ہی بڑے عذاب کی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے تو وہ بھولا، کچھ بات سمجھ آتی ہے. لیکن غریب مفلس آدمی اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بالعموم مسلمان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اس بھولنے کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اور یہ دھوکہ ہمیں ایک دن انجام کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سلب کر لیتا ہے، اور اس وقت یہ بندہ سوچتا ہے کہ کاش میں اپنی زندگی میں نے اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزاری ہوتی. میں جو بھلاوے کی زندگی تھی، جو دھوکے کی زندگی تھی، اس کے اندر میں مبتلا رہا، اور آج انجام میرے سامنے آیا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں.
میرے تمام اعمال میرے سامنے ہیں. جب بھی فرمایا بھائیو دنیا کے اندر جتنا بھی گناہ ہو، جتنی برائیاں ہوں، جتنے بڑے سے بلنڈر آپ نے بلنڈر کیے ہوں، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کے میں مستحق نہیں تھا، اور جتنی مصیبتیں میرے پاس آئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے جو لوگوں کے اوپر اس سے بڑی مصیبتیں گئی ہیں، گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو مجھے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر جتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنی شدید محبت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، ان کو اچھا کہنے والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو تم کو میں نے عطا کیا ہے، اور تم ایک منٹ کے لیے، لمحے کے لیے اگر تمہیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر میں نے کام صحیح نہیں کر سکا، اب اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہوں، اپنے کام کو بھلا بیٹھا ہوں، آج میں رجوع کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو اگر تم گناہ کر کے اس کے اوپر مصر رہتے ہو اور توبہ نہیں کرتے تو یاد رکھو کہ تم بہت بڑے خسارے کے اندر ہو. اور جو بندہ گناہ کر کے اتنے گناہ کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول کی حدیث نے فرمایا ایک بندے کے اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے آسمان تک تمام جگہ بھر جائے، اس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن اگر وہ توبہ کر لے سچے دل سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ معاف کر کے اس کو جنتوں میں داخل کر دیتے ہیں. اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے بہت پسند ہے کہ لوگ اس کے سامنے آئیں، گڑ گڑائیں، اس کا سر اپنے سامنے جھکا دیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. اعتراف ہم کہیں کیا چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، اور یہ ہم سب اس کو گھمنڈ کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. حقیقت میں انسان کا حال کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اللہ سبحانہ اتنی عظیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرتیں ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ بھی کرے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے کو ہم تیار ہو جاتا ہے. لیکن اگر معاملہ ہمارا اس کے برعکس ہو، اللہ کے ساتھ کفران نعمت ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور پھر اس کا شکر ادا نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کے اوپر ہم نازا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا ہے، میں مستحق اس چیز کا تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان کی بات ہے جو ہم پہ کیا گیا ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے. بھائیو اگر صرف یہ جذبہ، یہ چیز اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو مار دیں، اپنی خواہشات نفس کو ختم کر دیں، جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اب تمام خواہشات کو بند کر کے اس وقت چل پڑیں، یہ ایمان کی نشانی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر و آخرت کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. وہ نعمتیں کیسی ہیں؟ ابد آباد کی زندگی، چند سالہ زندگی آپ گزارتے ہیں دنیا کے اندر، اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو، ان کی احکامات کو ہم نے اپنا لیا، آنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس سے بندہ کبھی سیر نہ ہوگا، اور ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس کا کبھی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی خیال کے اندر وہ چیزیں آئیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ کس لیے کہ دنیا کے اندر ہم نے اپنی زندگی اللہ کے اصولوں کے مطابق گزاری ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو بھائیو موقع ہے، یہ فرصت کا موقع ہے، یہ سمجھو لوٹ سیل کا موقع ہے کہ جب بھی چاہو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو. اگر اللہ تعالیٰ سے تم جڑ گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں. مسلمان وہی ہے جو اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے، مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے نزدیک اپنے آپ کو پیچھے بچھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ انکساری، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دینا، یہ عظمت کی نشانیاں ہیں، مومن کی نشانیاں، اس کے اوپر ہم عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اور مصیبت چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے. آنے والی زندگی کے اندر ایسا معاملہ کے رسول فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر مصیبتیں کاٹ کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، حالت شرک میں اس کی موت نہیں آتی بلکہ شرک کے پاس ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ عطا کریں گے وہ بھول جائے گا دنیا کی ساری مصیبتوں کو، وہ سمجھے گا کہ مجھے اللہ آج تک کوئی مصیبت میں نے دیکھی نہیں.
یہ کون کرے گا؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہیں. اس کے مقابلے کے اندر جو دنیا کے اندر تمام قسم کی آسائشوں سے لبریز تھا، ہر قسم کی سہولتیں اس کو موجود تھی، قیامت والے دن حساب ہوا تو پتہ چلا کہ اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ مصیبت میں پھنس گیا. وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میں نے ایک دن بھی سکون کی زندگی نہیں گزاری، یہ جو عذاب میرے سامنے نظر آ گیا، میں اس سے کسے ایسے بچوں. تو یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش ہونے کا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. اس کے لیے لیکن یہ کہ تیاری ہم نے کیا کی ہے، ہم کس حد تک اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں کہ واقعی اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال و جواب کرے، سوالوں کو جواب ہمیں آتے ہوں. میں کہتا ہوں کسی اور کو بات مت کرو، کسی اور پہ دھیان مت دو، اپنے سے پوچھو اکیلے میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کیا اس کے ہم مستحق تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں ہمیں دی ہیں کس کے ہم مستحق تھے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے کہ کیا کیا تھا تو ہمارے پاس جواب ہے. دنیا ہماری کس چیز میں گزرتی ہے؟ صبح سے شام تک ہماری زندگی کن کاموں میں گزرتی ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کا بھی خیال آیا ہے؟ کبھی اللہ کے رسول کی محبت بھی دل میں جاگی ہے کہ واقعی ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا جذبہ اظہار کریں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے عمل اظہار کریں؟ اگر یہ نہیں ہے تو بھائیو ہم اپنی زندگی جو ہے وہ گھاٹے کی زندگی ہے، ہمیں زندگی جو ہے وہ نہیں گزار رہے جو گزارنا چاہیے. اور اس سے فوراً رجوع کر لیجئے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیجئے. توبہ کرو گے اللہ تمہارا دل کو صاف کر دے گا، تمہیں جتنی پریشانیاں وہ پریشانیاں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. تمام آسودگی تمہیں حاصل ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ سمجھو کہ پیسہ ہوگا تو آسودہ ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. پیسے سے اگر آسودگی ملتی تو قارون شداد سب زیادہ مطمئن ہوتے، نہیں ہوئے مطمئن. وہ ساری زندگی مصیبتوں میں گزری. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے زمانے کے اندر ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں اربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے چھین لیتا ہے. میں پہلے بھی اس کی تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہمیں ذہن کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ واقعی ہم اللہ والے بن جائیں. سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے. ایک بیچارہ جو روڈ پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا مزدور ہے، اس سے پوچھو گا بولو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن پھر بھی کہتا ہے چلو اللہ کا شکر ہے مجھے 2 ٹائم کا کھانا تو ملتا ہے، آنکھیں تو میری بند ہو جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ آزمائش پہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتا ہے. امریکہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار ارب پتی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ عجیب سی بات سمجھیے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی. ہم آنکھیں جھپکتے ہیں نا، یہ صبح شام 2 منٹ بعد جھپکتے ہیں آنکھ، اس سے کیا ہے کہ ہماری آنکھ صاف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ صلاحیت چھین لی. اور یہ نیٹ پہ بھی آیا، خبروں میں بھی آیا بڑا معاملہ. ارب پتی شخص ہے، وہ آنکھیں نہیں جھپکا سکتا، کروڑوں روپے لگانے کو تیار ہے، بولتا ہے مجھے سب کچھ لے لو، اللہ تعالیٰ میری آنکھوں درست کر دے. آنکھیں اس کی جھپکتی نہیں. اب اس کے پاس مال دولت سب کچھ ہے، لیکن کچھ کام اس کے نہیں آتا، آنکھیں نہیں جھپک سکتا، کوئی علاج اس کا نہیں ہے، پریشان بیٹھا ہے میں کروں کیا. اب اس کے لیے سب کچھ دینے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنی معمولی سی بات ہے. آنکھ جھپکنا کتنا معمولی سا فعل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس فعل کو ہم سے لے لے پھر پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تیری ہی حکمتیں ہیں، تو ہی جانتا ہے، تیری ہی عظمت ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے تیرے سامنے. اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے، دیکھا گیا عموماً کے اندر ایک بندہ بڑا مالدار ہے، بڑا سرمایہ دار ہے. ہمارے ایک دوست کراچی کے اندر وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ بہت ہی مالدار آدمی، بہت ہی سرمایہ دار آدمی، دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس موجود ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی. اس کو ٹینکلائزر کھاتا ہے، گولیاں لیتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی. ساری زندگی اس کی ایسی گزر جاتی ہے، پریشان ہے کہ میں کروں کیا. بولتا ہے سب کچھ مجھ سے لے لو، مجھے نیند دے دو. اور پھر اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی وجہ سے اس کو دنیا کے اندر ایسے عذاب دیتا ہے تو ایسے لوگ دیکھے گئے کہ دنیا کی تمام آسائشیں نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کچھ بھی نہیں کھا سکتے. شوگر ہے میٹھا نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر ہے تم نمکین چیز نہیں کھا سکتے. اور ایسا جرکان ہو جی تمہارا تو جگر خراب ہو گیا جی، تمہارے لیور کو بڑا خطرہ ہے، کیا کرو؟ سب کچھ چھوڑ دو. اور اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اربوں روپے ہونے کے باوجود سوائے ابلی ہوئی سبزیوں کو کچھ بھی نہیں کھا سکتا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اب ہم کیا ہیں؟ ہم صبح شام کھاتے پیتے ہیں، جو ہمارا جی چاہتا ہے کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہم پھر نہیں کرتے. اس بندے سے پوچھو جس کا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں، تکے کھاؤں، کڑھائیاں کھاؤں، دل کرتا ہے ہر بندے کا، نہیں کھا سکتا، منع کر دیا. خبردار، دنیا کے اندر تمہارا یہ عذاب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، تم اس کے اوپر اپنا کام نہیں کر سکے. یہ سزا ہے تمہاری کہ دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے سامنے موجود ہیں، تم دنیا کو بانٹ سکتے ہو لیکن اپنے پیٹ پہ نہیں ڈال سکتے. تمہاری زبان وہ چٹخارا حاصل نہیں کر سکتی جو عام لوگ کرتے ہیں. بھائیو یہ تمام چیزیں حقائق ہیں، یہ دنیا سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے.
ہم کب اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا اگر سوچو ایک ایک چیز کو اپنے جسم میں اب دیکھ لو نا، ایک ایک چیز پہ غور کرو گے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا 1000 گنا لاکھ گنا شکر ہے کہ تو نے کسی مصیبت ہمیں مبتلا نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اتنا حقیقی معنوں میں اللہ اپنی عظمت کو بیدار کر دے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں سے نافرمانی کی سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا